الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اللہ رب العزت ہمیں مزید اپنی عبادتوں کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور اس عمل پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. خصوصاً آج کے دن کی رحمتوں برکتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 22 جمادی الاخری اور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس آج آپ کا دن ہے. اسی حوالے سے انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بیان ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طور پر سننے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. 22 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابی میں بھی وہ صحابی جو تمام صحابہ میں افضل ہیں ان کا دن ہے. امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو حضور کے صحابی ہیں، کیونکہ غوث کتب ابدال
متقین، صالحین، شہداء، جتنے بڑے بڑے درجات والے حضرات ہیں، اگر کوئی ساری زندگی روزہ رکھ کر گزار لے اور ساری زندگی کی ساری راتیں عبادتوں میں صرف کریں، قیام اللیل کی صورت میں، پھر بھی یہ ساری عبادتیں بھی اس کرنے والے شخص کے لیے کسی صحابی کے مقام و مرتبے تک اسے نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے صحابی رسول کو مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور اس کی وجہ دراصل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں وہ ثواب رکھا ہی نہیں ہے، سجدے میں بھی وہ ثواب رکھا ہی نہیں جو اپنے محبوب کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت سے دیکھنے میں رکھا ہے۔ کہ کوئی ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جو اس نے اپنی عبادت میں بھی نہیں رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، غزوہ احد کا دن تھا، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک مشرک جس کے ہاتھ میں کھجوریں، وہ آپ علیہ السلام کی طرف سے گزر رہا ہے، اچانک سے اس مشرک کی نظر آپ علیہ السلام کے اوپر پڑتی ہے۔ جیسے وہ مشرک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی چہرے کی نورانیت اور روحانیت اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اقاتل او اسلم، کہ میں پہلے جہاد کروں یا اسلام لے آؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پہلے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ مشرک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے عوض اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شخص، غزوہ احد کا معاملہ ہے، جنگ ہے، اب وہ آگے بڑھتا ہے، جنگ میں داخل ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس کی لاش آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام وہ جو نیا مسلمان ہوا تھا اس کی لاش دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص ایسا تھا کہ جب میرے پاس آیا تو اس سے پہلے مشرک تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایک سجدہ بھی اس نے نہیں کیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی نفلی عبادت، نہ کوئی اور شے، بس یہاں آیا، مجھے دیکھا، کلمہ پڑھا، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت رکھ دی، یعنی اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ فرمایا عمل کے حساب سے کچھ نہیں، لیکن ثواب کے حساب سے کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو یہ تو وہ صحابی ہے جن کی زندگی میں کوئی عبادت نہیں، بس آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا ہی کام ہے بس، اور جنگ میں جا کے شہید ہوا، لیکن اس کا یہ مقام و یہ مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جنت ہے۔ تو جو دیگر صحابہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں عبادت کی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور ان صحابہ میں بھی جو سب سے افضل و اعلیٰ صحابی رسول ہیں، جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
انبیاء و رسول کے بعد ساری امتوں میں جتنے حضرات گزرے ان تمام امتوں کے اگر لوگوں کو جمع کیا جائے، انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام مرتبہ جس ہستی کو دیا گیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ نے انہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا، عزت والا، مقام و مرتبے والا اللہ رب العزت کی یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے یہاں بلند و بالا حیثیت رکھنے والا ہے۔ اور مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لے، ان کے بعد سب سے بڑے متقی جو اس دنیا میں گزرے ہیں وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ رب تعالیٰ کے یہاں ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اور آپ نے زندگی بھی اس طرز پر گزاری کہ سفر ہو یا حضر، مکہ شریف ہو یا مدینہ المنورہ شریف ہو، صحت مندی کا ایام ہو یا بیماری کا ایام ہو، کسی بھی حالت پر ہو کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس کبھی نہیں چھوڑا، ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری جس طریقے سے ایک عاشق رسول گزارتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے مقام مرتبہ میں کیسا عطا فرمایا کہ زندگی بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور بروز قیامت جب سبوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھنا نصیب ہوگا۔ تو یہ خاص طور پر آپ کی شان ہے، اور کس طریقے سے آپ اہتمام کے ساتھ جو ہے ان چیزوں سے بچا کرتے تھے شعبے والی ہوتی ہے۔ ایک غلام تھا آپ کا، اکثر اوقات جو ہے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر لاتا، کچھ اسے ملتا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوا جسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پوچھے ہی تناول فرما لیا۔ غلام نے دیکھا کہ آقا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا ہے، تو کہنے لگا کہ حضور آپ نے نہ پوچھا میں کہاں سے لایا اور یہ کیسے مجھے ملی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تناول فرما چکے تھے تو آپ نے پوچھ لیا ہاں یہ کہاں سے لائے، تمہیں کیسے ملی؟ تو وہ جو غلام تھا اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا تھا، یعنی جسے کاہن کہا جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتا ایک شخص آیا میرے پاس، میں نے اس کی لکیریں دیکھی اور چونکہ مجھے کوئی علم نہ تھا ویسے ہی میں لکیریں دیکھتا اور اپنی طرف سے کوئی بات کرتا جس میں وہ سامنے والا دھوکہ کھا جاتا۔ تو ایک موقع ایسے ہی ہوا کہ میں نے ایک شخص کے حوالے سے اس طریقے سے گفتگو کی، ہاتھ کی لکیریں دیکھی، اس سے کچھ بتایا۔ اس وقت تو اس شخص نے کچھ معاوضہ مجھے نہ دیا، لیکن اب جب آج میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کہانت کی رقم مجھے آج عطا کی۔ اب وہ رقم مجھے عطا کی تو میں نے سوچا اس سے خرید کر کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تو در حقیقت یہ اس کہانت کی رقم سے میں نے جو کچھ حاصل کیا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس بات کو سنا، حالانکہ وہ نوالا اتر چکا تھا، آپ نے فوراً اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور شدت کی کی، کیونکہ اس انگلی کا اندر جانا وہ بھی صحیح طریقے سے، وہ بھی جوش کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ،
کہ اب جو پیٹ کے اندر گیا ہے تو وہ حرام کا لقمہ کیسے چلا گیا، حرام کی کمائی سے حاصل ہوئی چیز تھی، فوراً اپنی انگلی کو اپنے حلق میں ڈالتے ہیں اور بہت زور سے ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس قدر شدت کی کے کرتے ہیں، اتنی زبردست قسم کی کے ہوتی ہے کہ ساتھ میں جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک نوالا تو گیا تھا فقط، اس کے لیے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں آپ نے ڈالا، اتنی اذیت میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، غلطی سے کھا لیا، جیسے کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں، الیاذ باللہ، سود کی رقم، حرام کی رقم، رشوت کی رقم، چھینی ہوئی رقم، چوری کی رقم بس مل جائے ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، غلطی سے وہ چیز جا چکی، غلام اکثر لایا کرتا تھا، کیا پتہ آج کی کہاں سے کس طرح لے آیا، لیکن جب پتہ چل گیا کے کی انگلی ڈال کے کے کی، اور جو کچھ اندر تھا وہ تو نکلا بلکہ بہت کچھ نکل گیا، تو جب اس شخص نے یہ بات کی کہ ایک ہی نوالا تھا اندر چلا گیا، اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرام کا ایک لقمہ میرے پیٹ میں گیا تھا، تم اس تکلیف کی بات کرتے ہو، اگر اس کو نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی میں اپنی جان بھی دے دیتا، مگر اس لقمے کو اندر نہ رہنے دیتا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ اس ایک لقمے کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا لیکن اس کو پیٹ میں نہ رہنے دیا۔ یہ پاکیزہ کمائی، پاکیزہ نوالا اور پاکیزہ ذریعوں سے حاصل ہونے والے جو جسم کے ذرات اس وجہ سے اگتے ہیں، اور وہ کمائی جب پیٹ میں جاتی ہے یقیناً باعث برکت ہی ہے، بندہ اس کے ذریعے عبادت کرنے کا اور شوق حاصل کرتا ہے، کیونکہ جسم میں جو چیز اگی ہے، اس کا جو وجود ہے وہ جن چیزوں سے موجود ہے یا جن چیزوں کے ذریعے بنا ہوا ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر حلال کمائی ہے، پھر اس کا اپنا ہی نور ہے، عبادت کا اپنا ہی ذوق ہے، اپنا ہی شوق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بھی کبھی آپ نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، بت خانے میں پہنچتے ہیں، آپ کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا اس بت کو سجدہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کچھ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے بت میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں تو مجھے کپڑے دے، اور میں تجھے مارتا ہوں کیا تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ حالانکہ بت کیا کر سکتا ہے، مٹی کی بنی ہوئی شے، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، یہ بت ایسے ہے کہ تمہاری کچھ پکار نہیں سنتے، یہ تو بت ہے، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، تم اس کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنے آپ کو بھی بچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی طرف گئے، پتھر اٹھایا اور اس بت کو مارا، جیسے اس بت کو پتھر لگا، لگنے کی دیر تھی، ابھی تو اس کو لگا ہی ہے، فوراً وہ بت جو ہے جہاں پر تھا وہاں سے زمین پر آیا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ آپ کے والد آپ کی طرف بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک آپ اس کی عبادت کرتے تھے، بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کے رخسار مبارک پر ایک تھپڑ مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بت کی حالت ہے، پتھر لگا گر گیا، اس کو خدا بنا لیا۔ گھر کی طرف آتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ شکایت کرتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے، اس کو میں اپنے معبود کی طرف لے گیا کہ وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے، اس نے اس بت کو گرا دیا، وہ بت ٹوٹ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ یہ بچہ عتیق ہے، اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رفیق ہے، اور میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی اس طریقے سے عمل نہیں کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اس طریقے سے محفوظ رکھا۔
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں، 4 نسلیں، آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف جسے عطا فرمایا صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ سارے کے سارے صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے بھی جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سب سے پہلے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی، اور بچوں میں کم عمر میں سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہ ان کی اس طریقے سے ترتیب ہے۔ اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میرے ساتھ میرے یار ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرے خاص صحابہ ہیں۔ تو اس وجہ سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ تو بتائیں کہ آسمان والے جو ہیں فرشتے جو ہیں ان کے یہاں میرے عمر کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک فرشتہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر دی گئی تبلیغ کے حوالے سے یعنی 950 سال، فرمایا اگر ایک فرشتہ 950 سال تک مسلسل اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتا رہے فرشتہ 950 سال تک، فرمایا کہ 950 سال مکمل ہونے کے بعد یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نیکیاں ہیں اتنی ساری نیکیاں ہیں، ان تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام جو ہے سیدنا عمر فاروق ہے، یعنی جن کی نیکیاں اتنی ہو کہ فرشتہ 950 سال تک ان کی فضائل کو بیان نہ کر سکے فرشتہ، تو ان کا کتنا مقام ہے، وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کی شان تو ایسی ہے کہ ان کی اتنی ساری نیکیاں ہیں، ان تمام نیکیوں میں فقط ایک نیکی کا کام، ایک نیکی کا نام اور ایک نیکی کا جو شرف ہے، فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ایک نیکی، باقی ساری زندگی بھر کی نیکیوں کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ہم یہ جو چومتے ہیں منیر العین فی احکامی تقویل الابہامین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 5 فتاوی رضویہ میں سے لکھا، اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے شہادت کی انگلی کو چوما سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، جیسے یہ چوما ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو دیکھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جو میرے پیارے نے عمل کیا تو کوئی شخص اس پیارے کی محبت میں یہ عمل کرے گا جو میرے پیارے نے کیا تو ایسے شخص پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یوں دیکھا جائے تو یقیناً افضلیت کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان بھی یہ بات مشہور و معروف، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ ترمذی شریف کا حدیث مبارکہ ہے، یہ تو صحابہ کے اقوال، حضور کا فرمان، یہ ساری چیزیں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء و رسول کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ مقام مرتبہ دیا گیا، سب سے بڑی فضیلت والی جو ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ترمذی شریف حدیث مبارکہ، کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے کی صلح کی گھر سے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات عرض کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت فرمائیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں، ہو سکتا ہے ان کو آنے میں کچھ دیر ہو جائے، آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ حالانکہ اس وقت بے شمار کبار صحابہ کرام، جلیل القدر صحابی رسول موجود تھے، ان تمام میں بلال حبشی جو کہ مؤذن رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے جس ہستی کو منتخب فرمایا، یہ منتخب فرمانا بھی اس بات کے اوپر دلیل تھی کہ صحابہ اگرچہ سارے صحابہ ہیں، لیکن اس صحابہ میں جو سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی وہ ہستی ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تو فرمایا آپ امامت فرمائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، امامت فرمائی، نماز مکمل ہوئی، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا نماز ادا کر لی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نماز کو ادا کر لیا۔ فرمایا کس کو امام بنایا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ، فرمایا کس کو امام بنایا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ اب حضور کے الفاظ سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنتم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤم احد غیرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا احسنتم، تم نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا اچھا کام کیا۔ کس حوالے سے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر، کہ اس قوم کے لیے جس میں ابو بکر تشریف فرما ہو تو کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں، کسی اور کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہو اس کو چھوڑ کر کوئی اور آگے بڑھ جائے، فرمایا ایسے شخص کے لیے جائز ہی نہیں۔ یہ حضور کی زبان سے ادا ہونے والے فضائل ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس جانب اشارہ فرمایا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ ساری بات فضیلت کی ہو رہی ہے، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت تھی؟ اس وقت تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، خلافت کیسے ہو سکتی ہے؟ خلافت مانا نیابت، نائب ہونا، تو نائب ہونا تو بعد میں ہے جب اصل نہ ہو، جب اصل ہوگا تو اصل ہی ہے، نائب نہیں، جب اصل نہیں ہے تو پھر نائب ہے، پھر اصل نہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر تشریف فرما ہے لیکن اس وقت اس جگہ پر موجود نہیں، تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ تھے، کسی جگہ تشریف لے گئے تھے، ظاہری حیات میں 17 مرتبہ نماز کی امامت فرمائی ہے، 17 مرتبہ۔ تو یہ افضلیت پہلے ہوئی، خلافت بعد میں ہوئی، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن نادان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت پہلے ہے افضلیت بعد میں، نہیں، پہلے افضلیت ہے، پہلے آپ افضل تھے، زندگی اسی طریقے سے گزاری، یہی صحابہ کے درمیان مشہور تھا۔ اور اس پر یہ بات یاد رکھیں، اجماع صحابہ ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس ہستی کو دیا گیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس پر اجماع صحابہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو شخص اس کا انکاری ہے وہ صحابہ کے اجماع کا انکار ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، در مختار امام علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ، وصال 1088، 11ویں صدی کے بڑے عظیم بزرگ، فتاوی شامی کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، فتاوی شامی خود تفسیر ہے کیونکہ یہ حاشیہ لکھا گیا ہے، اور اس کا جو اصل ہے وہ یہی علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ در مختار والے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر،
جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا تو چونکہ اس نے اجماع صحابہ کا انکار کیا، اجماع صحابہ، سارے صحابہ کا جس بات پر اجماع ہوا کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے افضل ہے، اس نے اس کا انکار کیا۔ جب اس کا انکار کیا فہو کافر، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص نے اس بات کا انکار کیا تو چونکہ انہی کے صدقے ہمیں دین اور قرآن ملا، صحابہ کے صدقے، تو اس نے تو ان ہستیوں کو چھوڑ دیا، لہذا دین کو بھی بھلا دیا۔ وہ دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، قرآن مجید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ انہی کے صدقے تو، ان صحابہ کے صدقے تو ہمیں قرآن ملا۔ اب انہوں نے اس اجماع صحابہ کا انکار کر کے سارے صحابہ کا انکار کر دیا، الیاذ باللہ، تو دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ کافر ہو گئے۔ اور دین جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اب ہماری ذمہ داری کہ ہم فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرا دے، تو در حقیقت ان کی فضیلت پر پہرا دینا در حقیقت پورے دین پر پہرا دینا ہے، پورے دین پر، کیونکہ جنہوں نے ان کا انکار کیا وہ تو فقہائے کرام کی اصطلاح میں اجماع صحابہ کے منکر ہو گئے۔ جو اجماع صحابہ کے منکر وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ فضیلت صحابہ میں جس کو حاصل ہوئی، زندگی میں حضور کی زندگی میں بھی جسے حاصل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں جسے صحابہ نے خود منتخب فرمایا، تو وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ بات یاد ہے کہ تمام صحابہ دین کی بنیاد ہے، تمام صحابہ دین کی بنیاد ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین کی سنگ بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد اہل سنت پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا ہم سب کو عشق رسول نصیب فرمائے، آپ کی صداقت کا صدقہ ہمیں ہر دم سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔